کفر اور اسلام کی باقاعدہ ٹکر اور باضابطہ لڑائی غزوہ بدر کے نام سے معنون ہے۔ حق اور باطل کا یہ پہلا معرکہ، جس کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے یاد کیا ہے، یہ معرکہ 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر 2 ہجری کے اندر پیش آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ جانتے ہیں پورے قریش اور کفار مکہ نے جس طرح حضور اور اصحاب حضور کو پریشانیاں، مصیبتیں اور دکھ پہنچائے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ناموافق حالات کے جکڑ تھے اور نکتہ چینیاں، راستے کے اندر کھودے گئے گڑھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پشت اقدس پہ گندی اوجری تک رکھ دی جاتی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کو مختلف طریقوں کے ساتھ ظلم و ستم کر کے آزمایا جاتا اور آوازیں کسے جاتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو مشق ستم بنایا جاتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کن اذیتوں سے گزرنا پڑا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہے، ان کو مکے کی گلی کے اندر کھڑا کر کے ابو جہل نے نیزہ مار کے حضرت سمیہ کو شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکے کی گلیاں لالہ زار ہوئی ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو کن کن اذیتوں سے گزارا گیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دن عرض کرتی ہیں کہ حضور جی، کیا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن زندگی کے اندر آیا ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام کی نظر کے اندر احد کے دن سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں تھا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا۔ نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ آپ کا مسلح کر دیا گیا اور اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے۔ تو یہ بڑا سخت دن تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بار بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ مجھے میرے چچا کی کہانی سناؤ، مجھے میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی نظر کے اندر اس دن سے سخت دن کوئی نہیں تھا کہ جب 70 صحابہ کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور وہ ان کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو صحابہ سمجھتے تھے کہ اس دن سے سخت دن کوئی نہیں آیا۔ تو ام المومنین نے عرض کی حضور جی، کیا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں کے اندر تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے وہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے طائف کی طرف سفر کرتے ہیں کہ وہاں جا کر دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ان کے 3 بڑے سرداروں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی تو انہوں نے مسترد کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ہمدردی کا جذبہ لے کے آیا اور دین اسلام کی دعوت تم تک پہنچائی، تمہاری مرضی کہ تم نے قبول نہیں کیا تو اس طرح کرنا کہ تم اس راز کو راز ہی رکھنا، اس بات کو قریش مکہ تک نہ پہنچنے دینا۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، ہم تو بتائیں گے کہ یہ نیا دین ہمارے پاس بھی لے کے آئے تھے اور ہم نے بھی قبول نہیں کیا۔ بات یہاں تک ہی نہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب واپسی کا سفر کرنے لگے تو 2 رویا کتاروں کے اندر اوباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا اور ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر پکڑا دیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب چلتے ہیں تو وہ پتھر مارتے ہیں
हुजूर एक कदम उठाते हैं, वो दूसरे कदम मुबारक पे पत्थर मारते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहसास कर्ब और शिद्दत दर्द की वजह से तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं, तो उनके दो उबाश आगे बढ़ते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कंधों से पकड़ के खड़ा करते हैं और फिर पत्थर मारते हैं। चांद से ज़्यादा खूबसूरत पिंडलियाँ वो खून से लहू लुहान हो जाती हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मिशन ये रुकता नहीं है। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये काज ये चलता ही रहता है, क्योंकि जो हक की राह के मुसाफिर होते हैं वो पीछे मुड़ना तौहीन जुस्तजू समझते हैं। वो तो कहते हैं कि तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। फिर वो आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का हुस्न समझते हैं और आगे चलते रहना ही वो ज़िंदगी की अलामत समझते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन अज़ियतों को बर्दाश्त किया और इन मराहिल से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे। बल्कि जो 7 सहाबा थे उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर जी इन्होंने इतना दुख पहुँचाया है, इतनी तकलीफ़ें दी हैं, इनके लिए बद्दुआ बोल दें। तो मेरे रसूल क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं कि मैं रहमत बन के आया हूँ, ज़हमत बन के नहीं आया। ये मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हौसला है। फरमाया कि मैं रहमत बन के आया हूँ, ज़हमत बन के नहीं आया। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानती नहीं है। अगर जानती होती तो मुझे पत्थर ना मारती, बल्कि मेरी राहों के अंदर फूल बखेर देती। ये मुझे जानते नहीं है, इसलिए ये तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्कि फरमाते क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि मुझे इनसे नहीं, इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है, इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ उठा के क्या दुआ फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं इलाही रहम फरमा कोहसारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा दे इन पत्थरों वाली ज़मीनों पर। पत्थर खा के दुआएं देना ये एक पैगंबर का ही हौसला हो सकता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तकलीफ़ें ये मुसीबतें बर्दाश्त की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम आगे ही बढ़ते गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार के दस्ते पे हाथ रखते हैं और अर्ज़ करते हुजूर जी हम कोई कमज़ोर तो नहीं, हम ज़ईफ़ तो नहीं, हमारी इतनी माकूल तादाद है। हुजूर ने फरमाया उमर अभी जिहाद का हुक्म नहीं आया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए। और आप जानते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने तशरीफ़ लाए तो हुजूर का तशरीफ़ लाना कोई मामूली नौयत का नहीं था, बल्कि हुजूर जब मदीने तशरीफ़ लाए तो वो मंजर कैसा था? मदीने की गलियां चमक रही थी और खुशबुओं से महक रही थी। हज़रत मुअर्रिख़ इस्लाम हफीज़ जलंधरी इसका नक्शा खींचते हुए कहते हैं कि जनूबी समत से उठा एक नूरी गुबार आखिर, जनूबी समत से उठा एक नूरी गुबार आखिर, सवादे शहर में दाखिल हुआ एक नाका सवार आखिर। जुबां पर अशरकल बदरु अलैना की सदाएं थी, दिलों में मा दा लिल्लाहि दाई की दुआएं थी। नबुव्वत की सवारी जिस तरफ से हो के जाती थी, दुरूदो नात के नगमात की आवाज़ आती थी। और कहीं मासूम नन्ही बच्चियाँ थी दफ बजाती थी और रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती क्या थी? हम हैं बच्चियाँ नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ़ लाने की। अजीब रंग था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का आंगन महक रहा था और वो खुशी से झूमते जा रहे थे और नगमा पढ़ते जा रहे थे। इमरोज़ शाह शाहां मेहमाशु दस्तो मारा, इमरोज़ शाह शाहां मेहमाशु दस्तो मारा, जिब्रील बा मलाइक दरबाशु दस्तो मारा। कहा लोगों आज शाहों का शाह शहनशाह हसीना मेरे घर का परोना बना हुआ है और देखो ना जिब्रील फरिश्तों को साथ लेके मेरे घर का पहरा दे रहा है। तो अजीब एक सरशारी का माहौल था। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ आकर रियासत मदीना की तरह डाली और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नज़्म कायम फरमाया और यहूदियों के साथ मुआहदे किए। अब एक बड़ा खूबसूरत माहौल बन गया, लेकिन जो कुफारे मक्का थे उनको ये सब कुछ एक आंख भी अच्छा नहीं लगता था। वो ये चाहते नहीं थे कि मुसलमान उरूज पकड़ें और इनकी तादाद बढ़े, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो अबू जहल ने
پھر کیا کیا؟ ابو جہل نے عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھا کہ مکے سے تمہارے پاس مدینے جو ہمارے کچھ لوگ آئے ہیں، تم ان کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کو قتل کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ اب یہ خط عبداللہ بن ابی کو لکھا، اور اسی طرح کا ایک مضمون کا خط ابو جہل نے مسلمانوں کو بھی لکھا، اور پھر جو کفار مکہ تھے وہ مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملے کرتے رہے، اور مسلمان بھی آگے سے ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر خزرمی کا قتل یہ ایک اہم ایشو بنا۔ اب ابو سفیان کا ایک قافلہ وہ شام کی طرف گیا ہوا تھا، جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کو مدینے سے کچھ خطرہ لاحق ہوا کہ مدینے کے جو مسلمان ہیں وہ ہم پہ کچھ حملہ نہ کریں۔ تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے اپنے لشکر میں سے ایک شخص کو، جس کا نام زمزم بخاری تھا، اس کو سونا دیا اور کہا کہ تم جلدی سے سواری پکڑو اور مکہ المکرمہ کے اندر پہنچ جاؤ، اور جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے قافلے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تمہارا قافلہ خطرے کے اندر ہے، تم مدد کے لیے پہنچو۔ ادھر زمزم بخاری یہ اس قافلے سے روانہ ہوا اور مکے کی طرف جانے لگا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو خواب آیا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ سوار ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے، اے اہل غدر، اپنی قتل گاہوں کو 3 دنوں کے اندر اندر سجا لو۔ اور پھر وہ اونٹ سوار جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ جاتا ہے، اور یہاں آ کر بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اہل غدر، جلدی جلدی 3 دنوں کے اندر تم اپنی قتل گاہوں کو سجا لو۔ اور پھر وہ جبل ابی قبیس پہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اس پہاڑی پہ بھی اعلان کرتا ہے۔ پھر آسمان سے ایک چٹان وہ گرتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اس کے ٹکڑے جو ہے نا وہ مکے کے ہر گھر کے اندر اس کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے یہ خواب حضرت عباس بن عبد المطلب کو سنایا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ اب حضرت عباس وہ خواب اپنی بہن سے سنا تو کسی اور کو سنا دیا۔ وہ چلتے چلتے ابو جہل تک یہ بات پہنچی، تو حضرت عباس گھر سے نکلے تو یہ جو ابو جہل تھا یہ کعبۃ اللہ کے پاس مسند بچھا کر لوگوں کو بٹھا کر باتیں کر رہا تھا۔ جب حضرت عباس اس کے قریب سے گزرے تو اس نے کہا، اے ابو الفضل، کیا بنو ہاشم کے اندر ایک نبی کافی نہیں تھا؟ کیا اب ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا ہے؟ تو کہا کیا ہوا؟ ابو جہل نے ساری کہانی سنائی، سارا خواب سنایا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے۔ تو حضرت عباس نے ٹال مٹول کر دی، اور آپ فرماتے کہ میں گھر گیا نا تو خواتین نے مجھے بڑے کوسنے دیے، کہا کہ پہلے وہ تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا، اب وہ خواتین کو باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو کہتے مجھے غصہ بڑا آیا، تو میں نے کہا چلو اب جاتا ہوں، اگر وہ ملا اور اس نے کوئی بات کی تو میں اس کا خوب جواب دوں گا۔ تو آپ فرماتے کہ میں سین حرم کی طرف بڑھا تو کیا دیکھا کہ ابو جہل جو ہے نا وہ بھاگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا شاید مجھ سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ وہ زمزم بخاری جو تھا وہ پہنچ گیا تھا، اور اس نے آ کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیا، اپنے کپڑے پیچھے سے پھاڑ لیے، اور اس نے شور کرنا شروع کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ اے اہل مکہ، اللتیمہ اللتیمہ، تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، تم مدد کے لیے پہنچو، مدد کے لیے پہنچو۔ اب بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ سارے مکے والوں نے اس قافلے پہ رقم لگائی ہوئی تھی اور اس قافلے پر پیسے لگائے ہوئے تھے، اور وہ قافلہ تجارت کا قافلہ تھا۔ اب سارے مکے والے جلدی جلدی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ 3 دنوں کے اندر اندر تیاریاں شروع ہوئی، اور یہ لشکر جو تھا یہ روانہ ہوا، یہ مکے سے روانہ ہوا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان نثاروں کو اکٹھا کیا۔ وہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی محنت اور میرے رسول کی کمائی، وہ 313 غلام، ان کو میرے رسول نے اکٹھا کیا۔ جو گھونسلہ میرے پیغمبر نے تیار کیا تھا، تنکا تنکا کر کے جو جوڑی تھی جماعت،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اکٹھا کیا اور حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اشیرو علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو حکم فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور جی آپ اگر برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرما رہے تھے مجھے مشورہ دو، اشیر علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی ہے ہادی دوراں ہمارے مال و جان اولاد سب آپ پہ قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد عرض کی اے سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر، ہم زیر دامان محمد ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور ہم حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اشیر علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، عرض کی کہ حضور کا شاید خطاب انصار سے ہے، کیونکہ جو پہلے اٹھے تھے وہ مہاجر تھے جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہ حضرت سعد بن معاذ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ اٹھے، عرض کی حضور جی شاید آپ کی مراد انصار سے ہے، تو فرمایا کہ ہاں۔ تو عرض کی حضرت سعد بن معاذ نے ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضور آپ حکم تو کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے کہ مہاجر بھی تیار ہے اور انصار بھی تیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو تیاری شروع کرو، بدر کی طرف چلنا ہے۔ اب یہ فاقہ مست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یہ فاقہ مست لوگ یہ تیاری کرتے ہیں اور بدر کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ 313 افراد پر یہ مشتمل قافلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دیا۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب حالت تھی، ان کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی حالات حرب و ضرب نہیں تھے، کوئی زیادہ اسلحہ نہیں تھا، صرف 8 تلواریں تھیں، اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، اور کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، اور وہ بھی کوئی سلامت نہیں تھی، اور ان کے پاس صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے اور 6 زریں تھی، یہ کل اثاثہ ان مسلمانوں کے پاس تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا کیا سارے لوگوں کو، اور مدینے سے جب نکلنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، وہ کھجور کے ڈنڈے توڑ لو۔ اللہ اکبر، یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں جی، اللہ اکبر، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ڈنڈے توڑ لو۔ اب صحابہ کرام نے وہ کھجور کے ڈنڈے توڑ لیے، اور عجیب رنگ تھا، اور آسمان بھی دیکھ رہا تھا ان نوری اور ان قدوسی قافلے کو کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اب مسلمان جو ہے وہ ان کے پاس جو معمولی سا اسلحہ تھا وہ لے کر 8 تلواریں، 6 زریں، اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ یہ سارا قافلہ جب مدینے سے نکلنے لگا نا، تو یہودی جو تھے وہ اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے اور اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قریش مکہ کا مقابلہ کرو گے؟ تمہارے پاس تو حالات حرب و ضرب نہیں ہے، تمہارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کالی کملی اوڑھی تھی اور حضور آگے آگے جا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آسرا ہے اور اس پیغمبر رحمت کے سہارے تو ہم جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ 313 یہ لوگ ہیں اور سواریاں ہیں نہیں، تو فرمایا کہ تم
ایک سواری پر 3 افراد وہ سوار ہوں گے، 3 لوگ وہ بانٹ دیے گئے کہ باری باری 3 جو لوگ ہیں وہ باری باری اس ایک سواری پہ بیٹھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی اکیلے اور تنہا ایک سواری مقرر نہیں فرمائی، بلکہ اپنے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھو گے۔ تو حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور جی ہم خوشی کے ساتھ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس سواری پہ تشریف فرماؤ۔ حضور نے فرمایا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے ثواب بھی چاہیے، اور تم اپنی باری پہ بیٹھو گے اور میں اپنی باری پہ بیٹھوں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جاں نثار صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور یہ قافلہ محبت بدر کی طرف رواں دواں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خوشی کے ساتھ اسی سال 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوئے۔ اچھا، یہ لوگ فاقہ مست لوگ تھے اور جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کے افطار کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صحابہ بدر کی طرف جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ایک بدو تھا، تو وہ اونٹ چرا رہا تھا، تو ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ اس سے مخاطب ہو کے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں سلام کرو۔ تو وہ کہتا کہ میں تو انہیں سلام نہیں کروں گا، میں سلام تب کروں گا جب یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، وہ نوعمر تھے، تو وہ کہنے لگے، سلمہ بن سلامہ ان کا نام ہے، تو وہ فرمانے لگے حضرت سلمہ بن سلامہ کہ تم حضور کے بارے میں کہتے ہو کہ حضور بتائیں، یہ تم حضور کے غلام سے پوچھو وہی بتا دے گا کہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ محبت اور یہ شوق اور وارفتگی کے ساتھ قافلہ بدر کی طرف رواں ہے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو جو کفار تھے وہ پہلے پہنچ چکے تھے۔ اب کفار نے جو اوپر جگہ تھی تو وہاں کفار نے اپنے خیمے لگائے۔ اب جب مسلمان پہنچے نا تو نیچے جو یہ نشیبی علاقہ تھا، یہاں ریت تھی اور پاؤں جو ہے نا وہ دھنستے تھے۔ اب مسلمان پریشان ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور جی اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم یہاں ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر آپ مشورہ لینا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ ہم ان کنووں کو پیچھے چھوڑیں اور ان کنووں سے آگے ہم خیمے لگائیں، اور ان جو کنویں ہیں ان کو بھر دیں، اور تاکہ یہ کنویں ہماری پیٹھ پہ چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، اور پھر ہم آگے خیمے لگائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری یہ نوری قافلہ بدر کے میدان کے اندر اپنے خیمے گاڑتا ہے۔ اب اوپر سے گرمی ہے اور نیچے سے ریتلی زمین ہے اور بڑی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ تو اب وہاں پر جو بدر کا میدان ہے، وہ وادی بدر ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شرمندہ ہے۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی، یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ مالک مجھے پتا ہوتا کہ ان تیرے غلاموں نے یہاں پہ آنا ہے تو میرے اوپر سے طوفان نوح گزرا تھا، میں کچھ پانی بچا کے رکھ لیتی، میں شبنم کے قطروں کو ہی جمع کرتی رہتی اور تیرے رسول کے غلاموں کو میں پیش کر دیتی۔ تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب یہ آتش تو نہ برسائے، الہی سورج کو حکم دے دے یہ تو نہ گرمی برسائے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ اگر میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی، اگر میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ مالک سورج کو حکم دے دے یہ تو اب آتش نہ برسائے، نیچے سے جو گرمی ہے وہ تو ہے لیکن سورج تو گرمی نہ برسائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دعا صحرا نے مانگی۔ اللہ اکبر۔ برائے چند سات ابرے 12 بیج دے یا رب، برائے چند سات ابرے 12 بیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ دعا صحرا نے مانگی،
دامن امید پھیلا کر یکا یک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس صحرا نے، اس وادی نے جب دعا مانگی تو ایک ٹکڑا بادل کا آیا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش جو تھے برسنا شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے بارش برسنا شروع ہو گئی، اور یہ جو ریتلا علاقہ تھا یہاں پر پانی جو ہے نا وہ جذب ہو گیا اور پاؤں جو ہے نا وہ جمنے لگے۔ اب پاؤں جمنے لگے اور اوپر جو تھا وہاں کیچڑ ہو گیا اور جو کفار تھے ان کے پاؤں پھسلنے لگے۔ یہ پہلی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں خیمے گاڑ لیے تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد عریش بنائی، ایک چھپر بنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو وہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے کے لیے صحابہ کرام کے اندر اب بات چیت ہونے لگی کہ حضور کے پہرے کے لیے کون کھڑا ہو، تو سب سے آگے بڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ کہا کہ میں یہ ڈیوٹی لیتا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا میں دوں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عریش، اس چھپر کے اندر تشریف فرما ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، یہ قریش یہ بڑے فخر سے آئے ہیں، یہ تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، تیرے رسول کی تکذیب بھی کرتے ہیں، مالک جو مجھ سے تو نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سجدے کے اندر گزاری۔ ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، مالک یہ قریش مکہ یہ بڑے فخر سے آئے ہیں، یہ تیرا بھی انکار کرتے ہیں، تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب بھی کرتے ہیں، یہ بڑے فخر سے آئے ہیں، مالک جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے، اپنی مدد بھیج دے۔ اب جب صبح کا سپیدہ طلوع ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ صفیں سیدھی کرو۔ صفیں سیدھی کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صف سے تھوڑا سا نا آگے کھڑے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی یا کوئی چیز اور تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھڑی سے حضرت سواد کے پیٹ پہ تھوڑی سی ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ سواد سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد پیچھے ہٹ کے سیدھے تو ہو گئے، لیکن ساتھ ہی عرض کرتے ہیں حضور جی مجھے اس کی تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، ادھر جنگ کا میدان ہے، کفار للکار رہے ہیں اور یہ حضور سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ عرض کی حضور جی میں نے تو بدلہ لینا ہے، فرمایا کہ لے لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ لے لو، عرض کی حضور جی جب میرے پیٹ پہ آپ نے ٹھوکر لگائی ہے، کچوکا دیا ہے، آپ نے یہ چھڑی لگائی ہے، تو اس وقت میرا پیٹ برہنا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح ہی بدلہ لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زرہ کے بند کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیٹ مبارک کو ننگا فرما دیتے ہیں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاندی کی طرح چمکتے ہوئے پیٹ کو دیکھا تو فوراً آگے دوڑتے ہیں اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے چمٹ جاتے ہیں اور بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا، سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا سواد تجھے اس چیز کے لیے کس نے ابھارا ہے؟ عرض کی حضور جی سارا معاملہ، سارا ماجرا آپ کے سامنے ہے، ادھر کفار للکار رہے ہیں اور ادھر لڑائی کا میدان گرم ہے، اور آپ نے جب یہ بات کی کہ مجھے بدلہ لے لو تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ چلو آخری وقت کے اندر میں اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کے ساتھ اپنا بدن مس کر لوں، میں نے اس لیے یہ بات کی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی صفیں سیدھی فرمائی اور پھر میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر جا کے پھر اپنا سر رکھ دیتے۔ اللہ اکبر۔ ادھر فاقہ مست وہ مٹھی بھر جماعت، وہ قافلہ محبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا ہے، وہ صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کے اندر، عریش نامی جو مسجد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کی گئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیشانی وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کی ہے اس جیسی دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی۔ حضور بڑے ناز کے ساتھ دعا کرتے ہیں، بڑے لاڈ والی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں بچا لے، میری کل کمائی یہ 313 ہے،
جو یہ کھڑے ہوئے یہ فاقہ مست، یہ کھجور کو چوس کے روزہ رکھنے والے اور اسی کھجور کو چوس کے افطار کرنے والے، یہی 313 میری کل کمائی ہے۔ وہ طائف کے بازاروں میں نے دعوت دی، مکے کی گلیوں میں نے دعوت دی، میرے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، میرے راستے کے اندر گڑھے کھودے گئے، میری پیٹھ پہ اوجری رکھی گئی، مجھے ستایا گیا، میرے اوپر ظلم کیا گیا۔ میں نے کبھی مکے کی وادی کے اندر، کبھی عکاظ کے میلے کے اندر، جگہ جگہ جا کے جو میں نے تیرے نام کی دہائی دی ہے، یہ ساری کل کائنات، یہ سارا اثاثہ میرا 313، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے مجاہد، یہ میرے سپاہی ہیں۔ مالک میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں تو بچا لے، میں یہ نہیں کہتا انہیں بچا لے، لیکن یہ سن لے مالک، اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر، یہ دعا میرے رسول فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں تو بچا لے، لیکن باری تعالیٰ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام آنکھوں سے آنسو ہیں اور حضور علیہ السلام دعا کرتے جا رہے ہیں، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا، الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے وہ آج پورا کر۔ باری تعالیٰ ان 313 کو اگر تو نہیں بچائے گا تو پھر قیامت تک تیرا بھی نام کوئی نہیں لے گا۔ حضور علیہ السلام یہ دعا کرتے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی چادر رحمت وہ سر سے سرک کر کندھوں تک آ جاتی ہے، کندھے سے سرک کر پیٹھ پہ آ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، چادر کو پکڑتے ہیں، سر اقدس پہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حسبک اللہ یا رسول اللہ، حسبک اللہ یا رسول اللہ، حضور اللہ آپ کے لیے کافی ہے، بس کریں حضور اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ حضور روتے چلے جاتے ہیں، حضور روتے چلے جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی چادر رحمت سرک کے پھر کندھے سے جو ہے نا کمر کی طرف آ جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کا سر اقدس سجدے کے اندر ہے۔ اچانک حضور علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ابشر یا ابا بکر، ابو بکر بشارت ہو، ابو بکر خوشخبری ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی، وہ دیکھو جبریل آ گیا ہے، وہ گھوڑے پہ سوار ہے، اس نے لگام تھامی ہوئی ہے، اور وہ دیکھو گھوڑے کے جو کھر ہے وہ گرد آلود ہے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی۔ اب حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو ترتیب دیا، اور ادھر جو کفار مکہ تھے وہ للکار رہے تھے کہ آؤ ہمارے مقابلے کے اندر، آؤ ہمارے مقابلے کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام کو ان کی طرف بھیجا۔ اب انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف بیان کیا کہ ہم انصار میں سے کچھ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، تم چلے جاؤ اور جوڑ کے بندے ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ یہ واپس آئے اور آگے حضور جی وہ تو بڑے متکبر ہیں، وہ کہتے تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم یا علی، کم یا حمزہ، کم یا عبیدہ، علی تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو، عبیدہ تم اٹھو، تم ان کے جوڑ کے ہو، بلکہ جاؤ ان کو توڑ کے آؤ۔ اب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ آگے بڑھے، اور یہ جب میدان کے اندر اترے نا تو انہوں نے پھر پوچھا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف بیان کرو۔ تو انہوں نے اپنا تعارف بیان کیا، تو انہوں نے کہا ہاں اب ہمارے جوڑ کے آئے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے فوراً اپنے جو مقابل شخص تھا اس کو جہنم واصل کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے جو مقابل شخص تھا اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ اب لڑتے لڑتے حضرت عبیدہ، یہ بوڑھے شخص تھے، ان کی پنڈلی پہ تلوار لگی اور پنڈلی کٹ گئی۔ ذرا منظر دیکھو بدر کا، پنڈلی جب کٹی نا تو ان کا گودا جو تھا وہ باہر آ رہا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ آگے بڑھے اور ان کا جو مد مقابل شخص تھا اس کو قتل کیا۔ اب حضرت عبیدہ کی ٹانگ اور پنڈلی وہ کٹی ہوئی ہے، حضرت عبیدہ کی نگاہیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام جو ہی نظر آئے تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے حضور کی طرف بڑھنے لگے۔ حضور نے جب دیکھا تو حضور فوراً آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اللہ اکبر، اور عرض کرتے ہیں حضور جی کیا میں شہید نہیں ہوں، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو۔ اللہ اکبر۔ اب بس حضور کے قدموں میں سر تھا کہ فوراً بلاوے اجل آ جاتا ہے اور آپ کوچ کر جاتے ہیں۔
اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مزہ سردار مرن دا انج آندہ میت یار دے بوے تے پئی ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھا اور حضور علیہ السلام کے اس صحابی کو شہادت کا جو نا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ لڑائی یہ جاری تھی اور مختلف صحابہ کرام آگے بڑھ کے اپنے جذبوں کی فراوانی کے ساتھ کفار کو قتل کر رہے تھے اور خود جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو گئے۔ یہ شہید ہوئے نا، تو ان کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو یہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کے عرض کی، حضور جی مجھے بتائیں اگر میرا بیٹا جنت کے اندر گیا ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر میرا بیٹا جنت کے اندر نہیں گیا تو پھر میں واویلا کروں گی، پھر میں شور مچاؤں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے حارثہ کی اماں تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے جنت ایک نہیں بنائی، اللہ نے جنتیں کئی بنائی ہیں، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے اعلیٰ مقام پر جنت الفردوس میں آرام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حارثہ کی جو والدہ ہے وہ خوش ہو جاتی ہیں، اور جب وہ خوش ہوتی ہے تو پھر کہتی، حارثہ واہ 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 واہ، مبارک ہو حارثہ، تو نے بڑی نفع والا سودا کر لیا ہے۔ اب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے کے اندر سر رکھ دیتے ہیں اور پھر سجدے سے حرارت لیتے ہیں اور یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے نام پہ ان کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کافروں کو قتل کرتا اور پھر آ کے حضور کی زیارت کرتا تو دیکھتا میرے رسول علیہ السلام کا سر اقدس سجدے کے اندر جھکا ہوا ہے، میں پھر چلا جاتا اور پھر کچھ کافروں کو قتل کرتا اور پھر آتا حضور کی زیارت کرتا، پھر دیکھتا حضور علیہ السلام سجدے کے اندر ہے۔ پھر اچانک جب کفار نے یک بارگی حملہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام بھی اس خیمے سے اٹھ کے تشریف لے آتے ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی تلوار پکڑتے ہیں اور حضور بھی میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور کافروں کو قتل کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، قوموا الی الجنہ قوموا الی الجنہ ارضھا السماوات والارض، جنت کی طرف بڑھو 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 جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھجور کھا رہے تھے، عرض کی حضور علیہ السلام سے کہ حضور جی کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں ہاں جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینکی اور کہا، عرض کی حضور جی پھر میرے اور جنت کے درمیان صرف کھجوریں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور پھر وہ تلوار پکڑی اور میدان کے اندر اتر جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جب آگے بڑھے تو کفار جو تھے وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں میدان کے اندر تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معاذ اور معوذ یہ دوڑتے دوڑتے یہ میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ چچا ابو جہل کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ کہا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ کہا کہ ہم مریں گے یا ماریں گے، بس ایک کام کریں گے، بتاؤ وہ کون ہے، وہ کدھر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بیٹا وہ جو کھڑا ہوا شخص ہے نا، جس کے آس پاس سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، اس کا محاصرہ کر کے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ابو جہل ہے۔ کہتے کہ میں نے ابھی اشارہ ہی کیا تھا، وہ شہبازوں کی طرح لپکتے ہیں اور اپنی ننھی ننھی تلواروں سے ابو جہل پر حملہ کر دیتے ہیں اور ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لڑتے لڑتے نا ایک کا بازو کٹ گیا، ایک کا جب بازو کٹا تو اس کا جو وہ چمڑا تھا نا وہ لٹکا رہا، بازو کٹ گیا لیکن وہ چمڑا وہ تکلیف دے رہا تھا، تو وہ صحابی وہ بچے وہ اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے پھینک دیتے ہیں، اگر جہاد کے راستے کے اندر اپنا بازو بھی رکاوٹ بنے تو اس کو بھی پھینک دیا جائے۔ اب یہ معاذ اور معوذ انہوں نے اس ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس کو قتل کیا، تو اب یہ ننھی ننھی تلواریں پکڑی ہیں اور حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ایک نے کہا حضور جی میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے،
دوسرے نے کہا نہیں حضور میں نے قتل کیا. یہ میٹھی لڑائی لڑنے لگے. حضور نے فرمایا تم نے اپنی تلواریں دھوئی تو نہیں؟ جی حضور ابھی نہیں دھوئی. فرمایا لے کے آؤ. اب یہ تلواریں حضور کے پاس لائے. حضور نے دیکھا کہ دونوں پہ خون لگا ہوا ہے. فرمایا کہ تم دونوں نے مل کے ابو جہل کو قتل کیا ہے. اللہ اکبر. یہ لڑائی یہ جاری تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. یہ وہ دن ہے جس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا ہے. اس میدان کے اندر 70 کافر مارے گئے اور وہ عام نہیں، بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید اور ابو جہل جیسے نامی گرامی جو حضور کے دشمن تھے یہ مارے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار صحابہ یہ بھی شہید ہوئے. 14 صحابہ کرام یہ شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں میدان جنگ کے اندر تھے. اچانک آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو. صحابہ کرام نے عرض کی حضور جی یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آ رہا، یہ ہیزوم کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ آواز یہ جبریل امین دے رہے ہیں اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. وہ گھوڑے کو بھی جو نا کہتے ہیں کہ ہیزوم آگے بڑھو، اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہ حضرت جبریل امین بھی لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. لڑتے لڑتے کئی مناظر سامنے آئے. لڑتے لڑتے نا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی. ذرا یہ بدر کا انداز دیکھو. لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ کی تلوار جب ٹوٹی نا تو وہ دوڑتے دوڑتے حضور کے پاس آئے. عرض کی حضور تلوار ٹوٹ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. فرمایا عکاشہ یہ لے لو. حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ڈنڈا حضور کے ہاتھ سے پکڑا، یوں لہرایا وہ تلوار بن گئی. میں نے یوں لہرایا وہ تلوار بن گئی. اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے پاس وہ تلوار رہی. وہ اس تلوار کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا کرتے تھے کہ یہ وہ تلوار ہے جو حضور کے معجزے سے تلوار بنی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آنکھ کے قریب یہاں پر تیر لگا اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. جب ڈیلا باہر آیا نا تو یہ بھی حضور کے پاس آئے. اللہ اکبر. کیسے یار یہ لوگ تھے ادھر لڑتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کی خیرات لیتے تھے. تو حضور کے پاس آئے اور آ کے کہا حضور جی یہ معاملہ بنا ہے. تو میرے پیغمبر نے اپنے دست اقدس سے وہ آنکھ کا جو ڈیلا تھا وہ اندر رکھا اور اپنا مبارک لعاب اس کے اوپر لگا دیا. حضرت قتادہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی. وہ دونوں آنکھوں سے برابر دکھائی دیتا تھا اور وہ زخم وہ نشان وہ بھی سب ختم ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی اور یہ مسلمان سرخرو ہو کر وہاں پر 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا. اب صحابہ کرام واپسی کی طرف سفر شروع کیا تو راستے کے اندر حضرت جبریل امین پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ردیتا یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کہ آپ راضی ہو. فرمایا کہ ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں. کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پوچھ رہا ہے اگر میرا محبوب تمہیں اجازت دے تو تم پھر فرشتوں کو ساتھ لے کے واپس آنا ہے. جبریل امین سے فرمایا کہ تم اب واپس چلے جاؤ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپسی کا سفر جب کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اور ایک اور صحابی تھے ان کو مدینے کے اندر بھیجا کہ جا کے تم بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. اب یہ صحابی یہ جب آئے نا مدینے کے اندر تو اب وہ جو یہودی تھے وہ ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مسلمان جیت جائیں گے. تو جب ان کو آ کے بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے تو جو منافقین تھے جو یہودی تھے وہ آپس میں پروپیگنڈا کرنے لگے کہ یہ سچ نہیں کہتے کیونکہ حضرت زید بن حارثہ کے پاس جو سواری تھی وہ حضور کی سواری تھی. تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے حضور نہیں آ رہے تو یہ سچی بات نہیں کہہ رہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ مجھے بھی شک ہوا تو میں نے حضرت زید سے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جی واقعی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے؟ فرمایا کہ بیٹا اسامہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے اور حضور شیان شان تشریف لا رہے ہیں. اب ان بچیوں نے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر وہ نغمہ پڑا تھا اب انہوں نے پھر تیاریاں شروع کر دی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقبال کی تیاریاں شروع ہوئی.
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو پھر اسی انداز کے ساتھ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ نغمے گونجتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ 22 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مراجعات فرمائی اور یہ جمعے کا دن تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف 313 تھے اور ان کے پاس حالات حرب و ضرب بھی نہیں تھے، ان کے بدن پر جو لباس تھا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور ان کے پاس سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، نیزے بھی نہیں تھے، زرے بھی نہیں تھی، لیکن یہ ایمان کے پختہ تھے اور ایمان مضبوط رکھنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ بلکہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا نا بدر کے اندر، تو ابو جہل نے اپنے ایک جاسوس کو جس کا نام عمیر بن وہب تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ وہ سارے ٹیلے، وہ ساری وادیاں دیکھ کے آؤ کہ مسلمان کتنی تعداد کے اندر ہے۔ اس نے سارا منظر دیکھا تو جا کے اطلاع دی کہ میں نے دیکھا ہے یہ صرف 3 اونٹ کھانے والے ہیں، یعنی ان کی تعداد 300 کے آگے پیچھے ہے، کیونکہ عرب کے اندر ایک اونٹ وہ 100 لوگوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو کہا کہ 3 اونٹ جو ہے نا یہ لوگ کھانے والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر 300 سے آگے پیچھے ان کی تعداد ہے۔ تو اس نے یہ ساری رپورٹ دی کہ ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لاؤ لشکر بھی نہیں ہے اور پیچھے بھی لوگ نہیں ہیں۔ تو ابو جہل نے صنادید قریش کو بلایا اور کہا کہ رپورٹ سنو عمیر کی، یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی شے نہیں ہے، تو تم لڑائی کی جو نا تیاری چھوڑ دو، تم رسیاں اکٹھی کرو، کل ہم ہر ایک کو پکڑیں گے اور رسیوں کے ساتھ اونٹوں پہ جکڑ کر مکے لے کے جائیں گے اور مکے سے حرم کے اندر ان کو باندھ دیں گے اور آنے والوں کو تماشا دکھائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نئے دین کو لے کے آئے تھے، دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ اب عمیر نے جب یہ بات سنی نا، جو وہ سارا منظر دیکھ کے آیا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو عمیر نے کہا ابو جہل اتنی رونت کے اندر نہ آ، اتنے تکبر میں نہ آ، اللہ کی قسم میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے یثرب کی جو اونٹنیاں ہیں وہ اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، اور کل وہ ان میں سے کوئی ایک مرے گا نہیں جب تک وہ تم کو لڑ نہیں جاتے، وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور تم میں سے ہر ایک کو وہ لڑ نہیں جاتے اتنی دیر تک وہ مریں گے نہیں، اور اگر تمہارے اتنے بندے مر جاتے ہیں تو تمہارے جینے پہ پھر افسوس ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جو فتح عطا فرمائی، اس کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے۔ یہ وہ دور تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، جو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اگرچہ ان کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن یہ اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ آج ذرا توجہ آپ کی چاہوں گا، 56-57 اسلامی ممالک ہیں، 56-57 اسلامی ممالک ہیں۔ وہاں منظر آپ نے بدر کا بھی سارا دیکھ لیا کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، لاؤ لشکر بھی نہیں تھا، صرف 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن اس وقت 56-57 اسلامی ملک ہیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، ہمارے پاس تیل کے ذخائر بھی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، فوجیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو ایمان کا جذبہ نہیں ہے۔ اگر ہم سارے یہ چاہ لیں فلسطین کل آزاد نہ ہو جائے، یہ فلسطین پر جو دن دہاڑے حملے کیے جاتے ہیں، ذرا آپ ان تصویروں کو دیکھ کے دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان پر بم پھینکے جا رہے ہیں،